امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زبان سے بہت سی ایسی احادیث روایات بیان کی گئی ہیں۔ تو ہم زمانہ ظہور میں ہیں، بالکل ٹھیک، یہ زمانہ ظہور ہے۔ بالکل اب یہ خالق کائنات جانتا ہے، یاتی بغتتاً، جیسے کہ آقا نے فرمایا تھا کہ جیسے قیامت اچانک آئے گی، تاتی بغتتاً، قیامت اچانک آئے گی ناگہان، ان ایکسپیکٹڈلی، ویسے ہی ظہور بھی اچانک ہوگا۔ تو اس لیے اس کا کوئی وقت تو معین کر نہیں سکتا، لیکن بہرحال علائم دکھائی دیتے ہیں، تو یہ عصر ظہور ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ میم یہ بتائیے کہ سارا ہم نے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ آپس میں اتحاد ان کا ناممکن نظر آتا ہے، ان کے جو اپنے انٹرسٹس ہیں ان کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں اور غیروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ یہ تو پھر بڑی مایوسی والی بات ہے، پھر کوئی ہمیں امید کی کوئی کرن بھی نظر آتی ہے آگے کہ نہیں مسلمانوں کو؟ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، نا امید نہیں اقبال، اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ فکر اقبال پر توجہ دی جائے، ان کے کلام کا مطالعہ کیا جائے، ان کو قوالوں کے سپرد نہ کیا جائے، ان کے تعلیمات سے جن ہستیوں کی کاوشوں سے وطن عزیز پاکستان مارز وجود میں آیا، ان کے وہ پاکستان کو ایک ماڈل رفاہی مملکت بنانا چاہتے تھے، اسلامی رفاہی مملکت، ان کے تصورات اسلام کے بارے میں کیا ہیں، اس کو ڈسکس کیا جائے، اس پر کام کیا جائے۔ اور پاکستان میں یہ نابغہ روزگار شخصیت، جینیس، صدیوں میں پیدا ہونے والی شخصیت علامہ اقبال حکیم امت، ان کے کلام کو نوجوان نسل کے گوشزد کیا جائے، اس پہ گفتگو ہو اور کانفرنسز ہوں، جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کیا، تو اس سے رفتہ رفتہ پھر تبدیلی آتی ہے، اور انشاءاللہ انسانیت کے مقدر پر وہ صبح درخشاں عدل و انصاف کی ضرور طلوع ہوگی، جس کا انتظار ہے۔ وہ وعدہ الہی ایفا ہوگا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جب اسلام پوری دنیا پر غالب آئے گا، وہ وعدہ ایفا ہوگا، جس کے سبب امت یہ خواب دیکھ رہی ہے، وہ خواب اس کی تعبیر سامنے آئے گی، اخوت و محبت سے تشکیل پانے والا ایک عالمی نظام قائم ہوگا۔ آپ کا اشارہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہے۔ بلا شبہ میرا صد مردی کہ زنجیر غلامن بشکند، دیدے ام از روزن دیوار زندان شما۔ حکیم امت نے فرمایا ہے کہ وہ مرد حر آئے گا، میرا صد مردی کہ زنجیر غلامن بشکند، جو غلامی کی زنجیروں سے امت پیغمبر گرامی اسلام کو آزاد کرے گا، زنجیریں توڑ دے گا غلامی کی۔ تو انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا، اور امن و سلامتی، عدل و انصاف، محبت و اخوت کا دورہ ہوگا، اور پھر دنیا نور توحید سے اس طرح جگمگا اٹھے گی کہ کلمہ پڑھے جہان رسالت پناہ کا، اور دنیا میں غل ہو اشہد اللہ الہ کا۔ بالیقین نور سحر دہر میں پھیلے گا ضرور، اور تاریکی یہ شب ہوگی جہاں سے کافور، دامن چرخ سے پھوٹے گی وجوہ انوار، جس سے وابستہ ملے گا تیری آواز کا نور۔ گیت گائیں گے تیرے زمزمہ پرداز چمن، گیت گائیں گے تیرے زمزمہ پرداز چمن، تیرے پھولوں سے نکھر جائیں گے انداز چمن۔ تو انشاءاللہ عدل و انصاف کی وہ صبح درخشاں ضرور طلوع ہوگی، اور دنیا عدل و انصاف سے لبریز ہوگی۔ کما ملئت ظلما و جورا، یہ خالق کائنات کا وعدہ ہے۔ واشرقت الارض بنور ربہا، اور کائنات جلوہ الہی سے معمور ہوگی۔ وہ وقت انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں لیکن ہم اس کو بہت زیادہ قریب دیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ انما توعدون لآت، جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ آ کے رہے گی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور خدا کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ وہ مسلمان اس موسم خوش جمال کی بہاروں سے لطف اندوز ہوگا، اور وہ عہد رفتہ پھر واپس آئے گا انشاءاللہ۔ میں بہت سارے لوگوں نے یہ پیش گوئیاں اب کر دی ہیں کہ امام صاحب کا ظہور جو ہے وہ بہت قریب ہے،
جی ہاں سائنس تو ہے، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ سائنس تو ہیں اس ظہور کے۔ دیکھیے علائم ظہور میں سے جو علامات بیان کیے گئے تھے اس میں ایران عراق وار تھی، اس میں یہ 9/11 تھا، اس میں کتنے واقعات تھے، اس میں ٹیکنالوجی کی ترقی اور جن چیزوں سے آج ہم استفادہ کر رہے ہیں ان سب کے بارے میں خطبات ہیں، فرامین ہیں، کلام ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زبان سے بہت سی ایسی احادیث روایات بیان کی گئی ہیں۔ تو ہم زمانہ ظہور میں ہیں، بالکل ٹھیک، یہ زمانہ ظہور ہے۔ اب یہ خالق کائنات جانتا ہے، یاتی بغتتاً، جیسے کہ آقا نے فرمایا تھا کہ جیسے قیامت اچانک آئے گی، تاتی بغتتاً، قیامت اچانک آئے گی ناگہان، ان ایکسپیکٹڈلی، ویسے ہی ظہور بھی اچانک ہوگا۔ تو اس لیے اس کا کوئی وقت تو معین کر نہیں سکتا، لیکن بہرحال علائم دکھائی دیتے ہیں، تو یہ عصر ظہور ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ مسلمانوں کی یہ جو حالت ہے، کیونکہ یہ بھی ایک اگر دیکھیں پلٹ کے تھوڑی دیر کے لیے ہسٹری پہ اگر ایک نظر ڈالیں تو جب بھی کوئی مرد خاص اس کائنات میں اس کا ظہور ہوا ہے تو اس وقت مسلمانوں کے یا انسانیت کے اگر ان ٹوٹیلٹی ہم بات کریں تو ان کے حالات بڑے ناگفتہ بے ہوتے ہیں۔ بالکل تو یہ مسلمانوں کی جو اس وقت حالت ہے یہ بھی ایک نشانی نہیں آپ کو نظر آتی؟ بالکل، یہ جو حالت زار ہے مسلمانوں کی یہ بہت بڑی نشانی ہے اس بات کی کہ اب شاید بہت قریب ہے اس ہستی کا دنیا میں آنا جو منجی عالم بشریت ہو، جو سلطان عادل ہو، جو دنیا کو عدل و انصاف سے لبریز کرے، جس طرح کہ وہ ظلم و جبر و جور کی چکی میں پس رہی ہے اور سسک بلک رہی ہے، تو یہ بہت بڑی علامت ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات سے وابستہ رہنا چاہیے۔ فروغ اسم محمد ہو بستیوں میں منیر، قدیم بعد نئے مسکنوں سے پیدا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔